بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اپنے ثالثی مشن کے سلسلہ میں ایران کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد وہ سعودی عرب بھی جائیں گے۔ عمران خان کی ان کوششوں سے لگتا ہے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی پائی جا رہی ہے وہ اس کو ختم کرانے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس سے پہلے امریکہ جاتے ہوئے سعودی عرب کا مختصر دورہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کی ساتھ جو ہے کشیدگی ختم کرانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ثالثی کرائیں۔ اب ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ اپنے ایک انٹرویو میں کہ سعودی عرب سے جاری کشیدگی کو کم کرانے کے سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کوششیں جو وہ قابل ستائش ہیں، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اب وہ براہ راست یا ثالث کے ذریعے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے دنوں سعودی عرب اور ایران میں جو کشیدگی تھی سعودی تیل کی تنصیبات پر میزائل حملے کے بعد، وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال نارمل نہیں ہے، اور خطے کی جو صورتحال ہے اس میں امریکہ نے مزید اپنے جو ہیں وہ فوجی بھیج دیے ہیں سعودی عرب میں، اور اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اور دوسری دفاعی ضروریات بھی وہاں پہنچا دی ہیں۔ تو خطے کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے پر بالکل پہنچ چکی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو پاکستان اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ تیل پیدا کرنے والے دو بہت بڑے ملک ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہیں وہ یکدم انکریز کر سکتی ہیں، اور اس وقت جو 50 یا 60 ڈالر فی بیرل کے درمیان قیمت چل رہی ہے، تو یہ $100 اور اس سے بھی زیادہ 150 یا 200 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں پاکستان میں 113 روپے یا 114 روپے فی لیٹر پیٹرول فروخت ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب $100 فی بیرل یا اس سے بھی زائد جب قیمت ہوگی عالمی مارکیٹ میں، تو پھر پاکستان میں پیٹرول کس ریٹ پر فروخت ہوگا۔ تو میرے خیال میں 200 روپے یا 250 روپے فی لیٹر تک جا سکتا ہے۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کی ساری اکنامک ایکٹیویٹیز تیل پر انحصار کرتی ہیں، اور پاکستان میں تھرمل پاور سٹیشنز پر بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ تھرمل جو ہے وہ پاور سٹیشنز جو ہیں ان سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بجلی کی قیمتیں کہاں تک جا سکتی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان پوائنٹ سکورنگ یا ہیرو بننے کے چکر میں یہ ثالثی نہیں کرا رہے، یا یہ جو کوششیں وہ نہیں کر رہے۔ عمران خان کو تو اللہ پاک نے وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے عزت اور شہرت دی ہوئی ہے۔ عمران خان جو یہ کوششیں کر رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ سعودی عرب اور ایران تو دونوں برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ امیر ملک ہیں، ان کے پاس تیل جیسی دولت ہے، لیکن ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ اور ادھر ایک عمران خان ہے جو پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر ملکوں گھوم رہا ہے، اور پاکستان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو دہائیوں پہلے سن 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں پاکستان کی عزت اور وقار ہوا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خیر، عمران خان اپنے وطن کی عزت کی خاطر دنیا بھر میں جا رہا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے نا پرائی لڑائی میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، ہم خود بھوکے ننگے ہیں، قرضوں پر گزارا ہو رہا ہے اور چلے ہیں ثالثی کرنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ تنقید ہے جو عمران خان کی سعودیہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر ہو رہی ہے۔ تو بھائی میرے، یہ پرائی لڑائی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ لڑائی ہوتی ہے
تو پاکستان اس سے بری طرح متاثر ہوگا، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ جہاں تک ویلیو نہ ہونے اور بھوکے ننگے ہونے کی بات ہے تو قوموں میں جو ہے نا وہ لیڈر دیکھا جاتا ہے، اس کا ویژن دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا ہے، ان کی امن کی جو کوششیں ہیں اس کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنے ہمسایہ ملک اریٹریا کے ساتھ امن بحال کرنے میں کی۔ تو کیا ایتھوپیا ایک بھوکا ننگا ملک نہیں ہے؟ اور اقوام عالم میں اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس کا کیا نام اور مقام ہے؟ پاکستان تو شکر کریں کہ اس کا ایک نام ہے، مقام ہے امت مسلمہ میں بھی اور اوورال بھی۔ تو ہر بات کو تنقید برائے تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اسے دینا چاہیے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان نے جو خطاب کیا ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج اور اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مغرب میں، یورپ میں توہین رسالت کو اب ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح اقوام عالم کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ پیش کیا ہے، آج سے پہلے کسی مسلمان لیڈر میں یہ جرأت تو پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس طرح بات کرے اس لیول پر۔ اسی طرح عمران خان نے مغربی پروپیگنڈا کے توڑ کے لیے وزیر اعظم طیب اردگان اور مہاتیر محمد سے جس ٹی وی چینل کی بات کی ہے وہ بھی قابل ستائش ہے۔ تو اس طرح عمران خان اقوام عالم خصوصاً مسلم امہ میں پاکستان کا تشخص بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے 5 رہنما اگر مغرب اور امریکہ کے سامنے ایک اسٹریٹجی اور ایک حکمت عملی اپنا لیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، فلسطین بھی آزاد ہو سکتا ہے، برما جیسے ملک کو بھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے، ہندو بنیا کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اور وہ 5 لیڈر ہیں: وزیر اعظم عمران خان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک وزیر اعظم طیب اردگان، ملیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد، اور ایران کے صدر حسن روحانی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔